الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ اور اس سے پہلے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے ملکی حالات اور ملکی حالات کے تناظر میں اسلامی تعلیمات کے تحفظ اور ان حالات میں ہم کو کس انداز سے اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنا چاہیے اور کس انداز سے ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اس بات کی کوشش کی گئی تھی کہ اس تناظر میں آپ سے گفتگو کی جائے. اللہ رب العالمین ہم کو تمام معاملات میں دینی امور کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی زندگی کے جو بھی پہلو ہیں وہ امت اسلامیہ کے لیے باعث رحمت قرار دیے گئے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو، آپ کی ولادت ہو، آپ کی تربیت ہو، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا حادثہ، اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے صحابہ کرام کی، صحابیات کی، امہات المؤمنین کی، اپنی بیٹیوں کی اور اسی طرح سے اپنے رشتہ داروں کی تربیت فرمائی، یہ سارے کے سارے پہلو، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کون سے آداب سکھائے، کس انداز سے چلنے کا طریقہ بتایا، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بتایا، قضاء حاجت کا طریقہ بتایا، استنجا اور آب دست لینے کا طریقہ بتایا، یہاں تک کہ قضاء حاجت کے آداب اور اسی طرح سے رہن سہن کے سارے آداب بتائے، لباس کے آداب بتائے، چہرے مہرے کے آداب بتائے، کس انداز سے ہم کو زندگی گزارنی ہے، کون سی چیزوں کو اختیار کرنا ہے، کن چیزوں کو نظر انداز کرنا ہے، کن چیزوں کے مطابق چلنا ہے، کن چیزوں کو چھوڑنا ہے، کن چیزوں کو اپنانا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلامیہ کو اسی طرح سے سکھائیں جیسے ایک باپ یا ماں اپنے بچے کو چلنا سکھاتے ہیں، اٹھنا سکھاتے ہیں، بیٹھنا سکھاتے ہیں، بولنا سکھاتے ہیں، قضاء حاجت کا طریقہ سکھاتے ہیں، ساری کی ساری چیزیں سکھا کر کے ان کو سچا انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی زندگی کے تمام پہلو، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کی پیروی اور آپ نے جو بھی چیزیں اختیار کی ہیں ان چیزوں کو اختیار کرنا ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 17-18 دنوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک اہم گوشے جس کو میلاد النبی کہا جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، آپ کن حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں پیدا فرمایا، آپ کی کس انداز سے بچپنے میں تربیت فرمائی، اور 40 سال کی عمر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی کیفیات میں اور کس صورتحال میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، فرشتہ کس انداز سے آیا، آپ نے کون سی کیفیات کو اختیار کیا، کون سے تناظر میں آپ نے اماں خدیجہ کے پاس آ کر کے ان سے یہاں تک کہا کہ مجھ کو اپنے جان کا خطرہ لگتا ہے، لہذا مجھ کو چادر اڑا دی جائے، مجھ کو اس مصیبت سے بچا لیا جائے. اور اس کے بعد اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جو جواب دیا
جس انداز سے تسلی دی، جو الفاظ استعمال کیے، وہ ساری کی ساری داستان قرآن مجید یا سنت رسول کے اندر محفوظ ہے۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ 18 دنوں کے بعد 12 ربیع الاول کو جس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ میں آپ کی ولادت کے نام پر نہ جانے کون کون سے جتن منائے جاتے ہیں، کون کون سے رسوم و رواج کو اختیار کیا جاتا ہے، نہ جانے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ پوری کی پوری داستان ہے جس کا تذکرہ آئندہ جمعوں میں ضرور آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے مقام، آپ کی عظمت کا تذکرہ ضرور کیا جائے گا، اور اس موقع سے نہ کیا جائے جب 9 ربیع الاول کی وہ تاریخ جو اقرب تاریخ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کو مکہ مکرمہ میں، دنیا کے عظیم ترین شہر میں، دنیا کے عظیم ترین خاندان میں، اس خاندان کے عظیم ترین گھرانے میں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کی عظیم ترین شخصیت تھے، 2 ماں باپ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ان کی ولادت کے عمل کو مکمل کیا۔ آپ کی ولادت کے بعد جو واقعات پیش آئے، جس انداز سے برکتیں نازل کی گئیں، جس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے انتظامات کیے گئے، اور پوری داستان جو سیرت رسول کے اندر موجود ہے، وہ پوری کی پوری داستان عمل میں آئی۔ ان چیزوں سے عبرت حاصل کر کے ہم کو سمجھنا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا آپ کی بعثت یا آپ کی زندگی کے دوسرے پہلوؤں یا دوسرے گوشوں کا کیا تقاضا ہے؟ کیا یہی تقاضا ہے کہ میلاد النبی کے نام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نیست و نابود کیا جائے؟ کیا یہی تقاضا ہے کہ میلاد النبی کے نام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ملیامیٹ کیا جائے؟ کیا یہی تقاضا ہے کہ میلاد النبی کے نام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت اور آخری وصیت جس میں آپ نے بے چینی کے عالم میں اپنے مبارک چہرے پر ایک مرتبہ چادر کو رکھا، پھر بے چینی کی وجہ سے ہٹا دیا، پھر رکھا، پھر ہٹا دیا، اور اسی بے چینی کے عالم میں آپ نے جو وصیت فرمائی تھی کہ تم قبر پرستی سے دور رہنا، اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، اور اسی طرح سے مسجدوں کو قبروں پر تعمیر نہ کرنا، قبروں کو پکا نہ کرنا، اپنے غلاموں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، یہ ساری کی ساری وصیتیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرغرے کی حالت میں اور اس نفسا نفسی کے عالم میں، جس عالم کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میرے گود میں اپنا سر رکھتے تھے، کبھی میرے سینے پر اپنا سر رکھتے تھے، کبھی بے چینی کے عالم میں لوگوں کو دیکھا کرتے تھے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ ہمارا نبی آخر الزماں جس کے بارے میں بعض صحیح روایتوں میں یہاں تک ذکر ملتا ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے 10 مردوں یا 10 عورتوں کی طاقت رکھی تھی، وہ نبی آخر الزماں اتنا لاچار ہو گیا تھا اس بخار کے نتیجے میں، اس بیماری کے نتیجے میں، مرض الموت کے نتیجے میں، کہ 2 صحابہ کرام ان کو کندھا دے کر کے مسجد لے جایا کرتے تھے۔ یہ عالم تھا۔ اسی عالم میں اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مسواک کو چبانے کا دم نہیں تھا، اس کی طاقت نہیں تھی، میں نے چبا کر کے دیا، آپ کے سامنے پیش کیا، آپ کے منہ میں داخل کیا۔ نہ جانے کون کون سے حالات محدثین کرام نے قرآن و سنت کے اندر ذکر کیے ہیں، اس کی شرح و تفسیر کی ہے، وہ سارے کے سارے حالات ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ لیکن نعوذ باللہ من ذالک، کیا آج ہماری محبت انبیاء کرام کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سبقت کر گئی؟ اگر سبقت کر گئی ہے تو کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کا جشن ولادت منایا ہو؟ کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام سے زیادہ آپ محبت کرتے ہیں؟ اور اس کے بعد یہ ثابت کر کے دکھا دیا جائے کہ ایک بھی صحابی رسول نے 9 ربیع الاول کو یا 12 ربیع الاول کو یا کسی بھی تاریخ کو
جس تاریخ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں سمجھا گیا، اس میں کوئی جشن منایا ہو، کوئی خوشی منائی ہو، کوئی حلوے پکائے ہو، قبرستان جانے کا اہتمام کیا ہو، کسی انداز کا جشن یا خوشی منائی ہو، کوئی تو ثابت کر کے دکھا دے۔ اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے تو گویا آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی محبت صحابہ کرام کی محبت پر بڑھ گئی ہے، اس سے زیادتی ہو گئی ہے، انبیاء کرام کی محبت سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر محبت کا تقاضا تھا کہ ولادت کا دن منایا جائے، اگر محبت کا تقاضا تھا کہ کوئی جشن منایا جائے، تو صحابہ کرام کیا سو رہے تھے؟ انبیاء کرام بیدار نہیں ہوئے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم کو ان چیزوں کو اس تناظر میں سامنے رکھنا ہوگا، ہم کو دیکھنا ہوگا کہ محبت رسول کا تقاضا کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے۔ ہم کو دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہم کو کون سے آداب بتائے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ولادت کا دن منانے کے ساتھ ساتھ ہم عیسائیت کی ترویج میں اور عیسائیت کی مشابہت میں آگے بڑھ گئے اور عیسائیوں کی تقلید کر کے ہم نے تقلید شخصی کو ثابت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم عیسائیوں کی طرح سے، جیسے وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت پر کرسمس ڈے کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح سے مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، جو کہ یقینی بھی نہیں، جس تاریخ کے بارے میں کوئی بھی مورخ یقین کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا، اس شبہ والی تاریخ میں ہم ولادت کا دن منا کر کے من تشبہ بقوم فہو منہم کو ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی عظمت، آپ کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ کی تقلید اور آپ کا امام ہونا، آپ کا شارع ہونا، اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سن لیں کہ ہم نے لوگوں کے سامنے آپ کو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اور وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ رب العالمین کا داعی، قرآن و سنت کا داعی، قرآن و سنت کی جانب دعوت و تبلیغ کرنے والا داعی اور اس کی خوشخبری دینے والا، اور اسی طرح سے اس کے اندر جو وعیدیں وارد ہوئی ہیں ان وعیدوں کو سنا کر کے لوگوں کے درمیان خوف پیدا کرنے والا نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ نبی کوئی معمولی نبی نہیں ہے، یہ نبی اچھے کاموں پر بشارت کی خوشخبری دیتا ہے، بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، اور برے کاموں پر ڈراتا ہے۔ اس نبی کی دو خوبیاں اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کر دی گئیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چمکتا اور دمکتا سورج قرار دیا گیا، اسی طرح سے روشن چاند قرار دیا گیا۔ یہ دونوں کی دونوں صفتیں قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے سورج اور چاند کے لیے استعمال کی ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہدایت کے لیے، ہم کو دنیا کی آلائشوں سے نکالنے کے لیے، ظلم و جور سے نکالنے کے لیے، شرک و بدعات سے نکالنے کے لیے ہمارے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، آپ کی بعثت نہیں کی، لیکن یہ بعثت تمام جہانوں کے لیے رحمت کا باعث ہے، چاہے جانوروں کی دنیا ہو، جناتوں کی دنیا ہو، انسانوں میں سے مردوں کی دنیا ہو، بچوں کی دنیا ہو، خواتین کی دنیا ہو، اسی طرح سے ان درندوں کی دنیا ہو جو جنگلوں میں ایک سیدھے سادے جانور یا انسان کو اپنا ذیل پا کر کے اور اپنے سے کمزور دیکھ کر کے چیڑ پھاڑ دیتے ہیں، وہ سانپ یا بچھو ہو جو ڈنک مار کر کے انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، سارے کے سارے جہانوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ اللہ رب العالمین نے رحمت بنایا، آپ کی زندگی کو، آپ کے دستور کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی عظمت کو ہمارے لیے ایسی رحمت بنا دیا کہ آپ نے ایسی تعلیمات دی کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کر کے تم بیماریاں مول نہ لو،
بائیں کروٹ نہ سو بلکہ داہنے کروٹ سو، اس سے بہت ساری بیماریوں سے انسان کو نجات ملتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جب کھانا کھاؤ تو کھانے کے آداب کیا ہیں، پانی پیو تو پینے کے آداب کیا ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک یونان کا بہت بڑا طبیب آ کر مدینہ منورہ میں اس نے مطلب کر لیا، دکان کھول لی کہ لوگوں کا علاج کرے گا، اور مہینوں گزر گئے اس کے پاس کوئی مریض نہیں آیا۔ جب اس نے دریافت کیا کہ تم لوگ اتنے زیادہ صحت مند کیسے ہو، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے نبی کی تعلیمات پر چلنے والے ہیں۔ ہم جب کھاتے ہیں تو پیٹ بھر تو کھاتے ہیں لیکن تھوڑی سی گنجائش رکھتے ہیں، اس میں سے صدقہ بھی کرتے ہیں۔ جب پانی پیتے ہیں تو تھوڑی سی جگہ باقی رکھتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سونے، جلدی بیدار ہونے کا جو فلسفہ بتایا ہے، اسی طرح سے چلنے پھرنے اور نمازیں ادا کرنے، عبادات میں آنسو بہانے اور اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے دل کو اطمینان مہیا کرتی ہیں۔ اور جب دلوں کی بیماری نہیں ہوتی، بلڈ پریشر کی بیماری نہیں ہوتی، انسان کو اس طرح کی مصیبتیں نہیں ہوتی، تو اس کی دوسری زندگی بڑے آرام کے ساتھ گزرتی ہے۔ تو وہ طبیب وہاں سے الٹے پاؤں واپس ہو گیا کہ ایسی قوم کے اندر علاج کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ آج کے دور میں ہم نے سیرت رسول کو نظر انداز کر دیا، آج کے دور میں ہم نے حلال و حرام کی تمیز کو نظر انداز کر دیا۔ ہم حرام چیزوں میں اپنی نگاہوں کا استعمال کرتے ہیں، حرام چیزوں میں اپنی زبانوں کا استعمال کرتے ہیں، حرام چیزوں میں اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں، حرام چیزوں میں اپنے پیروں کا استعمال کرتے ہیں، حرام چیزوں میں اپنی شرمگاہوں کا استعمال کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی خوفناک طریقے سے بیماریوں کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود سیرت رسول کو اختیار نہ کرنے کے نتیجے میں مسلمان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس کیا یہ ثابت نہیں کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ نے جو طریقے بتائے ہیں رہن سہن کا، اٹھنے بیٹھنے کا، سونے جاگنے کا، کھانے پینے کا، ایک دوسرے سے لین دین کرنے کا، ملنے جلنے کا، چلنے پھرنے کا، اور جو بھی طریقہ آپ نے وضاحت کے ساتھ بتایا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی عین فطرت کے مطابق ہے۔ اگر ان چیزوں کو اختیار کر لیا گیا تو ایسی صورت میں انسان بہت ساری مشکلات سے بچ سکتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تمام آلائشوں سے، شرک و بدعات سے، ہر قسم کی مصیبت سے دور کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ آپ نے ایسی تعلیمات دی جن تعلیمات کے نتیجے میں مسلمانوں کو دنیا میں بھی نجات ملتی ہے، آخرت میں بھی نجات ملتی ہے۔ لیکن ہم نے محبت رسول کے اظہار کے لیے، حب رسول کے اظہار کے لیے، اس کے غلط اظہار کے لیے ہم نے سال میں ایک دن متعین کر دیا۔ کیا محبت رسول کے لیے سال میں ایک دن کافی ہے؟ اور اس کو بھی غیر شرعی طریقے سے اپنایا جائے، غلط طریقے سے انجام دیا جائے۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا سونا جاگنا، آپ کا سانس لینا، آپ کا منہ میں لقمہ ڈالنا، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا شادی بیاہ کرنا، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے تمام امور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھل جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بیوی کے منہ میں اگر کھانے کا لقمہ اپنے ہاتھ سے ڈالتا ہوں تو اس پر بھی مجھ کو ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، کیا اسی لقمے کو کسی اجنبی خاتون کے منہ میں ڈالنے کے بعد تم کو گناہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کے منہ میں اگر ڈالو گے تو ایسی صورت میں تم کو ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزماں تھے، رحمت للعالمین تھے، ان کی سیرت کو، ان کی تعلیمات کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ایسی شخصیت کو کھو دیا جو شخصیت رحمت للعالمین کے نام سے جانی جاتی ہے، ایسی شخصیت کو کھو دیا جس کو اللہ رب العالمین نے جب مکہ مکرمہ میں پیدا فرمایا تو وہاں پر
جن خواتین کے گھروں میں آپ کو دودھ پلایا گیا، ان خواتین کی بکریوں کے دودھ میں برکت ڈال دی گئی، بے شمار اور کثرت کے ساتھ دودھ نکالا جاتا تھا۔ یہ صورتحال تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو سورج کے آگے بادل چھا جایا کرتا تھا کہ آپ کو دھوپ نہ لگنے پائے، آپ کو پریشانی نہ ہونے پائے۔ یہ صورتحال تھی کہ جب ناچ گانے کی محفل تھی تو اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر نیند اور غشی طاری کر دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچوں کے ساتھ نکل کر کے اس میں شرکت کر لیں۔ تربیت کا یہ عالم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے ہم کو آج قربانی دینی ہوگی۔ ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تقاضا کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، آپ سے محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ یہاں تک صورتحال تھی، بعض یہودیوں نے صحابہ کرام سے اعتراض کر دیا کہ تمہارا نبی کیسا ہے کہ وہ پیشاب پاخانے کے طریقے بھی بتاتا ہے، تو صحابہ کرام نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ ہاں ہمارا نبی ایسا ہے جو اس طریقے سے ہماری تربیت کرتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو پالتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کو کھلاتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کو چلنا سکھاتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کو بولنا سکھاتی ہے۔ امت اسلامیہ کی مثال اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے کہ آپ تمام کی تمام چیزوں میں اپنے امتیوں کو اسی طرح سے تربیت دے کر کے نکھارتے ہیں، دنیاوی آلائشوں سے دور کرتے ہیں اور برکت کی زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں دو صفات سے متصف کیا گیا، فرمایا گیا کہ چاند اور سورج کی طرح سے آپ چمکتے ہیں، دمکتے ہیں۔ جس طرح سے چاند اور سورج جب طلوع ہوتے ہیں تو ساری دنیا کے اندر ان کی روشنی بکھر جاتی ہے، ان کی روشنی سے کھیتی باڑی تک کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کی روشنی سے انسان کو وٹامنز ملتے ہیں، اس کی روشنی سے انسان کو زندگی گزارنے کا سہارا ملتا ہے۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے احکامات، آپ کے فضائل، آپ کے مسائل اور آپ نے جو بھی چیزیں امت اسلامیہ کے سامنے واضح کر دی، یہ ساری کی ساری چیزیں چاند اور سورج کی طرح سے چمکتی اور دمکتی تعلیمات ہیں جو ساری دنیا کو روشن کر رہی ہیں۔ دنیا ان تعلیمات کو اختیار کرنے کے بعد شرکیات سے دور جاتی ہے، بدعات سے دور جاتی ہے، آلائشوں سے دور جاتی ہے، گندگی سے دور جاتی ہے، حرام خوری سے دور جاتی ہے اور حلال کو اختیار کرتی ہے، قرآن و سنت کو اختیار کرتی ہے، پاکیزہ زندگی کو اختیار کرتی ہے، لوگوں کے حقوق اختیار کرتی ہے، حقوق کی ادائیگی کرتی ہے، ماں باپ کا احترام کرتی ہے، چھوٹے بچوں پر شفقت کرتی ہے۔ تو یہ دنیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر نور اور اسی طرح سے ہدایت کی روشنی کو بکھیرتی ہے۔ اس وجہ سے ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تقاضا کیا ہے۔ آپ کی تعلیمات تو یہاں تک سکھاتی ہیں کہ آپ بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، آپ امامہ کو، اپنی نواسی کو اپنے مبارک کندھے پر بیٹھا کر کے نماز کی امامت کرایا کرتے تھے، آپ حسن و حسین کو اپنے کندھے پر بیٹھا کر کے جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہاں تک صورتحال تھی تربیت کو اختیار کرنے کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں سے مذاق کیا کرتے تھے۔ آپ صحیح بخاری کی اس روایت کو دیکھ لیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر، ایک چھوٹے سے بچے کی کنیت تھی کہ نغیر نامی پرندے کو کیا ہو گیا، آپ کے رشتے میں آتا تھا، اس کے گھر جاتے تھے، اس سے کھلواڑ کرتے تھے، اس سے ہنسی مذاق کرتے تھے، وہ پرندے کو قید میں رکھتا تھا، اس سے کھیلتا تھا، اس کے ساتھ چہل کرتا تھا، اس سے ہنسی مذاق کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے ہنسی مذاق کیا۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے، دیکھا کہ بچہ غمزدہ ہے اور مغموم حالت میں وہ کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ حالت دریافت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پرندہ جس کو قید کیا گیا تھا، اس بچے کا کھلونا تھا، وہ پرندہ مر چکا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بچے کی کنیت رکھی جا سکتی ہے، یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پرندے کو پالا جا سکتا ہے، یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے. اگر غیب جانتے ہوتے تو اس کے غم کے سبب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے بغیر بھانپ لیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو مستشرقین نے, دشمنان اسلام نے بار بار اعتراض کیا کہ صحیح بخاری کے اندر اس روایت کو اتنے جتن کر کے اتنی پرکھ کرنے کے بعد اور پڑتال کرنے کے بعد اس چھوٹی سی روایت کو اس میں جگہ دینے کی ضرورت کیا تھی. تو صحابہ کرام نے تو محدثین کرام نے اس روایت سے تقریباً 40 بنیادی مسائل مستنبط کیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک مرحلہ, ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے. ہم کسی بھی انداز سے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ بچوں سے ہنسی مذاق کرتے تھے, چہل کرتے تھے, ان کی تربیت کے لیے ان کو مسجدوں میں لاتے تھے. آج کے دور میں خواتین کو مسجدوں سے کاٹ دیا گیا. آج کے دور میں اگر بچہ مسجد میں آتا ہے تو ایسی صورت میں یہ کہا جاتا ہے کہ بچہ شور مچائے گا اور ادھم مچائے گا, مسجد میں گندگی پھیلائے گا, اس وجہ سے اس کو گھر پر رکھا جائے. اگر یہ بچے اسی طرح سے گھر پر رہے تو ان کو نمازیں سکھانے والا کون پیدا ہوگا, شریعت کی تعلیم دینے والا کون پیدا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کی تربیت کر کے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم خواتین کو بھی مسجدوں سے جوڑیں, بچوں کو بھی مسجدوں سے جوڑیں. جب یہ لوگ مسجدوں سے جوڑیں گے تو آنے والی نسل کی شکل میں جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کے دل و دماغ میں اسلام کی تعلیمات اس طرح سے گھر کر گئی ہوں گی کہ یہ بھی قرآن و سنت کے مطابق چل سکیں گے. اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسلوب یہ تھا کہ آپ اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کرتے تھے. ایک بڑھیا تھی, اس سے آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا, اے اماں, تو جنت میں نہیں جائے گی, تجھ کو اللہ رب العالمین جنت میں نہیں ڈالے گا. ایک نبی یہ بات کہہ دے, بڑھیا رونے لگی, بلکنے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے کیا غلطی کی ہے کہ جس کے بنیاد پر مجھ کو جنت سے محروم کیا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں, تو جوان ہو کر کے جنت میں جائے گی, بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گی. یہ سیرت رسول کے پہلو ہیں, سیرت رسول کی تربیت ہے, سیرت رسول کے نقاط ہیں جن کو سامنے رکھ کر کے ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس انداز کے عناصر پیدا ہونے چاہیے. آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ماتحت افراد سے عبرت حاصل کیا کرتے تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کنویں کی میڑ پر بیٹھے ہوئے تھے, ابو بکر صدیق آتے ہیں, عمر بن خطاب آتے ہیں, بے شمار جلیل القدر صحابہ کرام آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیر کا گھٹنا کھلا ہوا تھا, تہبند اوپر تھا. عثمان غنی آئے, آپ فوراً کھڑے ہو گئے, تہبند کو سمیٹ لیا, پیر کو ڈھک لیا. صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے کسی کے آنے پر ایسا عمل نہیں کیا. عثمان غنی آئے تو آپ نے فوراً اپنے اندر حرکت پیدا کر کے یہ عمل کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس سے فرشتے حیا کرتے ہوں اس سے میں کیوں نہ حیا کروں, جس سے فرشتے حیا کرتے ہوں اس سے میں کیوں نہ حیا کروں. اور آج کے دور میں عثمان غنی ہماری تنقید کا نشانہ ہے. آج کے دور میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو ذو النورین کہا گیا, جن کو پیدر پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں دی گئیں, ان کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے, ان کو خاندان پرور کہا جاتا ہے, ان پر اعتراضات کی بوچھار کی جاتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ساری کی ساری حرکتیں کرنے والوں کو آج ہی توبہ و استغفار کرنا چاہیے اور رجوع کرنا چاہیے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان کرتے ہیں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مثلی ومثلکم کمثل رجل اوقد نارا فجعل الجنادب فجعل الجنادب يقعن فيها وهو يذهبهن عنها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تمہاری مثال اور میری مثال اسی طرح سے ہے جیسے کوئی ایک آدمی آگ کو جلاتا ہے اور اس آگ کے اندر پتنگے
اور کیڑے مکوڑے گر گر کر اپنی جان دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری کمر کو پکڑ کر کے تم کو کھینچتا ہوں کہ تم لوگ اس آگ کے اندر اپنی تباہی کا سامان پیدا نہ کرو، اپنے آپ کو تباہ و برباد نہ کرو، لیکن تم اس کے باوجود اپنی جان کو اس کے حوالے کر کے دنیا کی رنگینیوں میں پڑ کر کے اور دنیا کے پیچھے پڑ کر کے تم اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتے ہو۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم وحریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یقیناً تمہارے درمیان ایک ایسا نبی آیا جس نبی کو تمہاری کوئی بھی چیز یہ اگر تمہارے نقصان کی چیز ہے تو اس کو وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، تمہارے بارے میں انتہائی حریص ہے کہ تم کو ہدایت مل جائے، تم راہ ہدایت اختیار کر لو، دنیا اور آخرت میں کامیابی اختیار کر لو۔ تمہارے درمیان ایسا نبی بھیجا گیا تو جو تمہارے لیے حریص ہے، تمہاری ہدایت کا لالچی ہے، جو تمہارے بارے میں تمہاری گمراہی سے متعلق کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح سے آج کے دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کرنے کے لیے اگر آپ یہ دیکھیں کہ کس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کیا جاتا ہے، آپ دیکھ ڈالیں۔ ایک طرف سے مسلمانوں کا سروے کر لیں، مسلمان اپنی اذانوں کے اندر یہ گواہی تو دیتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں۔ وہ اقامت میں، نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے اس بات کی گواہی تو دیتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، لیکن اس کی نمازیں کسی امام کے طریقے پر ہوتی ہیں، اس کی نمازیں کسی شخصیت کے طریقے پر ہوتی ہیں، اس کی نمازیں کسی فقہ کے طریقے پر ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے گواہی دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی تو آپ کا طریقہ بھی اختیار کیا جائے۔ کون سے اسباب ہیں کہ نبی آخر الزماں جس نے بھوکے اور پیاسے رہ کر کے اور ساری قربانیاں دے کر کے اس نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے لیے، وہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، جس کے بارے میں اس کی بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں تین مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، جس کا یہ عالم تھا کہ کئی مہینے تک اس کے گھر میں فاقہ ہوا کرتا تھا، اس کو پکے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں ملتی تھی، جس کا یہ عالم تھا کہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا، جس کا یہ عالم تھا کہ بھوک کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی رضامندی کی نیت سے وہ روزہ رکھ لیا کرتا تھا، جس کا یہ عالم تھا کہ مدینہ کی گلیوں میں بھوک اور پیاس کے نتیجے میں گھوما کرتا تھا، جس کا یہ عالم تھا کہ گھر میں کوئی فقیر آ گیا، کھانے پینے کے لیے کچھ ہے تو اس کو نواز دیا، خود فاقہ کر لیا، جس کا یہ عالم تھا۔ اس نبی آخر الزماں کی پیروی نہ کی جائے تو کس امام کی پیروی کی جائے؟ وہ ائمہ جن کو اللہ رب العالمین نے معصوم نہیں بنایا، وہ ائمہ جن کو اللہ رب العالمین نے شریعت اسلامیہ کا ذمہ دار نہیں بنایا، وہ ائمہ کرام اور فقہائے کرام جن کو شارع کی حیثیت نہیں دی گئی۔ آج ہم اپنی اذانوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی گواہی دیتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال کسی امام کے طریقے پر ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم کو اس معاملے میں سنجیدگی کے ساتھ یہ غور کرنا ہوگا کہ ہم نے کتنے پانی میں گھس کر کے شریعت اسلامیہ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے اپنی جاب کے لیے، اپنی نوکری کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، گھر بار بنانے کے لیے، خوبصورت بننے کے لیے، لباس زیب تن کرنے کے لیے، کھانے پینے کا سامان خریدنے کے لیے ساری دنیا کا سفر کیا، دنیا میں آرام کے ساتھ ہم نے ٹور کیے، دنیا کے اندر خوبصورت سے خوبصورت مقامات کو دیکھنے کے لیے ہم نے اللہ رب العالمین کا دیا ہوا سرمایہ لگایا اور خرچ کیا، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ اس سرمایہ کا تھوڑا سا حصہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کے تراجم کو پڑھنے کے لیے، سنت رسول کا مطالعہ کرنے کے لیے، سیرت رسول کا مطالعہ کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو سمجھنے کے لیے ہم اس چیز کو سمجھ سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی اتباع، آپ سے محبت اور آپ کے جو واجبات ہمارے اوپر ہیں
ہیں ان کا تذکرہ آئندہ ضرور آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق سچائی کے ساتھ قرآن و سنت پر چل سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم زبان میں جو بات کہتے ہیں، کلمہ شہادت کا جو اقرار کرتے ہیں، قرآن و سنت کے اندر جن چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس میں بلا کسی تعویل و توجیہ کے، بلا کسی تحریف کے، اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق چل سکیں۔ ہم کو اللہ رب العالمین اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ توحید اتباع کا مفہوم کیا ہے، ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیوں واجب ہے، آپ کی اتباع کیوں واجب ہے، اور تقلید شخصی کو اسلام نے بلا کسی ضرورت کے کیوں حرام قرار دیا۔ جو لوگ جاہل ہیں اور قرآن و سنت کو نہیں سمجھ سکتے، وہ لوگ کسی عالم کی تقلید کریں اس شرط پر کہ وہ عالم دین ان کو قرآن مجید اور سنت رسول ہی کے احکام بتائے گا، اس کے علاوہ کسی کے لیے تقلید کرنا جائز نہیں، کسی کے پیچھے چلنا جائز نہیں۔ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ صورتحال تو یہاں تک تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کر کے مجلس میں تشریف لائے، دونوں میں بحث اور تکرار چل رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جن کی رائے کی تائید میں قرآن مجید کی کئی آیتوں کا نزول ہوا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں سے عمر گزر جاتا ہے شیطان رجیم نہیں گزر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے رائے لی اور جن کی رائے کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر اللہ رب العالمین نے ترجیح دی، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکرار چلتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام چیزیں میری نظر میں آپ کی ذات گرامی سے زیادہ، آپ کی ذات گرامی سے کم محبوب ہیں، لیکن میں اپنی ذات کو آپ کی ذات پر ترجیح دیتا ہوں، میں اپنے آپ کو آپ سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب تک میری ذات کو، میرے دین کو، میری شریعت کو، میرے احکامات کو، میرے فضائل کو، میرے مسائل کو، جو کچھ میرے جینے اٹھنے، جاگنے، سونے، رہنے سہنے، عبادت کو انجام دینے کا طریقہ بتا دیا، ان تمام کی تمام چیزوں کو جب تک تم اپنی نظر میں اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ بنا لو، جب تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ شرمندہ ہو کر کے خاموش ہو گئے، نگاہیں نیچی کر لیں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد فرماتے ہیں الآن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کی ذات گرامی میری ذات سے زیادہ محبوب ہے، میں آپ کو زیادہ محبوب رکھتا ہوں، دین کے نام پر اگر کہیں آنچ آئی تو میں اپنی جان کو قربان کر دوں گا، دین کے اوپر کسی انداز کا حرف ڈالنے کی کوشش کی گئی تو میں اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الآن یا عمر، اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ یہ صورتحال تھی، اور آج کے دور میں آپ سے گلا پھاڑ پھاڑ کر کے کہا جائے کہ صحیح بخاری کی روایت کا تقاضا یہ ہے، آپ سے گلا پھاڑ پھاڑ کر کے کہا جائے کہ نماز کے مسائل یہ ہیں، آپ سے تاکید کے ساتھ اپیل کی جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، لیکن ایک کان سے سنا جاتا ہے اور دوسرے کان سے نکال دیا جاتا ہے، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی عبارتیں، آپ کی احادیث اور قرآن مجید کی عبارت کو سمجھ پانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لہذا ہم اپنے فقہائے کرام کی بات پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خود اس شریعت کو آسان بنا دیا، ہم اس کو مشکل بناتے ہیں۔ یہاں تک ہماری فقہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ اگر ہمارے امام کی بات نبی آخر الزماں کی بات سے ٹکرا جائے، کسی صحیح روایت سے ہمارے امام کا کوئی قول یا کوئی رائے ٹکرا جائے، آپ کھنگال کر کے دیکھ لیں، میں حوالہ نہیں دینا چاہتا، میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، تو ایسی صورت میں وہ فقیہ ملت کہتے ہیں، اس کتاب کے اندر عبارت موجود ہے کہ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، آپ کے حکم کی توجیہ و تعویل کی جائے گی، اس کو بدل دیا جائے گا، لیکن امام کے قول کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آپ سے محبت کے تقاضوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سیرت رسول کا مطالعہ کر سکیں، محبت رسول کے تقاضوں کو سمجھ سکیں، سیرت رسول کو سمجھ سکیں، اور یہ سمجھ سکیں کہ دین اسلام کے اوپر عمل پیرا ہونے کے بعد اگر دنیا میں اور آخرت میں ہم کو نجات حاصل کرنی ہے عذاب سے، اللہ رب العالمین کی مصیبتوں سے، اور اللہ رب العالمین نے جو مصیبتیں یا عذاب نازل کیے ہیں ان سے اگر ہم کو نجات حاصل کرنی ہے تو صرف ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ ہے قرآن مجید کا طریقہ، وہ طریقہ ہے سنت رسول کا طریقہ، وہ طریقہ ہے صحابہ کرام کا عمل پیرا ہونا اور اس کی تطبیق پیش کرنا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دستور، کوئی بھی فقہ، کوئی بھی رائے یا کسی بھی انداز کا کوئی قول نظر انداز کیا جائے گا، قرآن و سنت کے مد مقابل اس کو قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس انداز سے شریعت اسلامیہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔